الرحمن الرحیم، میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78 کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح پوری دنیا میں طاقتور ممالک اپنے سے کمزور ممالک کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر وہ ممالک جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں وہ ترقی کی راہ پر، آزادی کی راہ پر اور حرمت کی راہ کے اوپر گامزن ہوں، تو اس کو صفحہ ہستی سے کس طرح نیست و نابود کرنے کے پلان بنائے جاتے ہیں، اور کون کون سے طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ تو آج ایک انٹرنیشنل سامراج کا شکار ہونے والے ملک لیبیا اور معمر قذافی کے بارے میں ہم آپ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لیبیا کی تاریخ کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیبیا ایک افریقی ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 68 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا رقبہ 6,47,184 مربع میل ہے۔ لیبیا پہلے عرب کے کنٹرول میں رہا، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے ماتحت ہو گیا اور آخر میں اٹلی کے زیر تسلط رہا۔ اٹلی نے اس پر قبضہ جمائے رکھا۔ 24 نومبر 1949 کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد 24 دسمبر 1951 کو اس کو آزادی ملی۔ اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ لیبیا افریقہ کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی، یعنی اس نے افریقہ کے ممالک میں سب سے پہلے سامراج سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی۔ اس کا جو آخری بادشاہ تھا وہ شاہ ادریس تھا، اور شاہ ادریس جو ہے آزادی سے پہلے اس ملک کا جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی انقلابی ایک شخصیت جو لیبیا میں پیدا ہوئی، معمر قذافی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے ایک گاؤں قصر ابو ہادی میں پیدا ہوا، اور لیبیا کے شہر بنغازی سے بغاوت کا آغاز کر کے عرب جمہوریہ لیبیا کا سربراہ بن گیا۔ وہ عرب قوم پرست، عرب اتحاد، افریقن اتحاد کے بانی اور دائی رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں وہ گاؤں سے نکل کر بنغازی ایک مشہور شہر ہے لیبیا کا، وہاں سے اس نے اپنی مسلح جد و جہد کا آغاز کیا، اور بادشاہت کے خلاف انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اس میں اس کو کامیابی ہوئی، اور وہ آخر میں لیبیا کا جو ہے وہ سربراہ بن گیا۔ اب سربراہ بننے کے بعد اس کے جو کارنامے ہیں، اس نے لیبیا کو جس راہ پر گامزن کیا، ترقی کے جس راہ کے اوپر اس کو گامزن کیا، اور اس نے انسانی فلاحی ریاست جو ہے بنائی، اور اس میں جو انسانی فلاح کے لیے جو کام کیے، جو کارنامے کیے، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس نے وہ کون کون سے کارنامے سارے انجام دیے سربراہ مملکت بننے کے بعد۔ پورے لیبیا میں تعلیم، صحت اور خوراک کی بنیادی سہولیات سب کو میسر تھی۔ عوام، امیر، غریب، سب کو جو ہے وہ تعلیم کی یکساں سہولیات میسر تھی۔ تعلیم اور صحت سب کے لیے فری تھی۔ تعلیم بھی نظام بھی ایک تھا، اور تعلیم کے علاوہ جو ہے صحت وہ سب کے لیے، امیر غریب سب کے لیے جو ہے وہ فری تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی لوگ باہر جاتے، اس کا تمام خرچہ حکومت وقت اس شرط پہ برداشت کرتی کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد اپنی جو خدمات ہیں وہ آپ اپنے ملک میں ہی آ کر ساری انجام دیں گے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں گے۔ تو حکومت وقت جو ہے وہ تمام اخراجات ان کے تعلیمی وہ برداشت کرتی تھی۔ تعلیم یافتہ جو نوجوان تھا، جب تک اس کو کسی قسم کا کوئی روزگار نہیں مل جاتا تھا، یا جب تک وہ اپنے کاروبار میں نہیں لگ جاتا تھا، اس وقت تک حکومت وقت اس کو ماہانہ وظیفہ دیتی تھی۔ نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ معمر افراد کو، بزرگ افراد کو بھی ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ عوام ان کی خوشحال تھی، ہر طرف ترقی کا دورہ تھا، پورے ملک میں بجلی فری تھی، اور تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے، اور تمام باشندے جو ہے وہ اپنا گھر بنانے کے لیے، اور ہر شادی شدہ خصوصاً جو ہے وہ جوڑا اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت وقت سے $50,000 امداد لیتا تھا۔ یعنی وہ جو امداد دی جاتی تھی وہ ناقابل واپسی ہوتی تھی، وہ ان کو اپنا گھر بنانے کے لیے دی جاتی تھی، اپنا پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے دی جاتی تھی۔ تمام بینک 0% شرح سود پر کام کرتے تھے۔ صحرائی زمین آباد کرنے اور زرعی زمین پر کاشت کرنے کے لیے حکومت وقت مالی امداد فراہم کرتی تھی، تاکہ ملک میں زرعی اجناس کی قلت پیدا نہ ہو سکے، اور حکومت یہ سبسڈی دیتی تھی۔ گاڑیوں کی خریداری کے اوپر 50% حکومت سبسڈی دیتی تھی۔ اگر آپ نے کوئی گاڑی پرچیز کرنی ہے تو اس کے اوپر 50% حکومت وقت دیتی تھی، اور 50% آپ اپنے
جیب سے خرچ کرتے تھے۔ لیبیا میں تیل کی پیداوار اور اس کی آمدنی کا سالانہ 1% تمام لیبیائی باشندوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جاتا تھا، یعنی تمام لیبیائی باشندوں کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر 1% جو ہے اس کی آمدنی کا حصہ جو ہے وہ برابر تقسیم کر دیا تھا، جتنے بھی باشندے وہاں کے تھے۔ ماں کو بچے کی پیدائش کے اوپر $5000 یکمشت ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ بچے اور اپنی صحت کے اوپر خصوصی توجہ دے سکیں۔ لیبیا میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ہو رہی تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، یعنی وہ تمام قسم کے قرضوں سے آزاد تھا۔ لیبیا کے اثاثوں کی مالیت $150 ارب تھی، جو کہ اب مہذب دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتی ہے وہ اب اس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کو $100 ملین دفاعی امداد دینے والا معمر قذافی کبھی مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کرتا، کبھی علاقائی اور عرب بلاک بنانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ اس تمام اتحادیوں اور اتحاد بنانے میں ہمیشہ ناکام ہوا، یا ہمیشہ اسے جو ہے وہ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سونے اور چاندی کی کرنسی کا نظام رائج کرنا چاہتا تھا، وہ کاغذی کرنسی کا شدید مخالف تھا۔ وہ دنیا کی عالمی سامراج سے آزادی کی مسلسل جدوجہد کے لیے سرگرم رہتا تھا، کیونکہ اس نے خود ایک آزادی حاصل کی تھی۔ وہ دوسرے ممالکوں کو بھی عالمی سامراج سے آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتا تھا، اسی لیے وہ کبھی افریقن عرب اتحاد اور کبھی علاقائی اتحاد کو بنانے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں کامیاب نہ رہا، اور 20 اکتوبر 2011 کو عالمی سامراج کی سربراہی میں ہونے والی بغاوت میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور آج لیبیا مختلف حصوں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ تمام قبائل ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، کرنسی کی صورتحال انتہائی جو ہے ناقص ہے، اور امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات بالکل ختم ہو چکی ہیں، تمام ملک میں بے یقینی کی کیفیت ہے۔ تو آج میں نے آپ کو معمر قذافی کے اس ملک میں جو ہے آنے کے بعد کارنامے کے بارے میں بتایا، لیبیا کی ہسٹری کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ معمر قذافی کو کیوں قتل کیا گیا، اس کے کیا گناہ تھا، اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔